بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 255 آیت الکرسی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. سفارش کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور قرآن نے کیا عقیدہ دیا ہے، کل ہم نے اس کے متعلق کچھ باتیں کی. سفارش کے عقیدے کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے اور جو ان کے بعد ہے. بین ایدیہم کے ایک معنی یہ ہے کہ جو ان سے پہلے ہے، جو گزر چکا، اور دوسرا جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، موجود. اور وما خلفہم کا معنی ہے جو ان کے بعد ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماضی کا، اللہ تعالیٰ کو حال کا اور اللہ تعالیٰ کو مستقبل سب کا علم ہے، اور مکمل، کامل اور اکمل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو کچھ لوگ یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ، ان کا یہ عقیدہ بھی رہا ہے، یا شاید آج بھی یہ لوگ پائے جاتے ہوں، جو قدریہ ہیں، ان کو قدریہ کہا جاتا ہے، تقدیر کا انکار کرنے والے. ان میں کچھ لوگ یہ کہتے تھے، اور کچھ روافض کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ افعال کا علم افعال ہو جانے کے بعد ہوتا ہے. یعنی بندے نے جو کرنا ہوتا ہے جب وہ کرتا ہے تو تب اللہ کو علم ہوتا ہے، کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے. تو یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک گستاخی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. وہ ما خلفہم کا مطلب ہے کہ جو ان کے بعد ہونے والا ہے وہ سب کا علم ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کون کا، اس عالم کا، اس کائنات کا، اس کے پیدا کرنے سے پہلے ہی سب علم تھا، ایک ایک چیز کا، جزیات کا، انسان کا اور انسان کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسات تک کا اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ کیا کیا، کس کس انسان کے دل میں وسوسے پیدا ہوں گے. اسی طرح ہر جاندار کے بارے میں، کب کہاں وہ پیدا ہوگا، زندگی کیسے گزرے گی، کہاں وہ فوت ہوگا، اور کہاں پر اس کا جسم مٹی میں ملے گا یا کسی اور چیز میں ملے گا، اور پھر اس کے بعد اس پر کیا کیا احوال پیش آئیں گے، اور پھر وہ دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، اور انسان اور جنات کی صورت میں اس کا انجام اور ٹھکانہ کیا ہوگا، مرنے کے بعد اس کی قبر کہاں ہوگی، قبر میں کب تک اس کا جسم سلامت رہے گا، اس کے بعد اس کا جسم مٹی کے ساتھ مل جائے گا، اور وہ مٹی کب تک رہے گی، اور پھر اس مٹی کو ہوا اڑا دے گی، کہاں کہاں پر بکھیرے گی، پھر اس کے بعد کب قیامت ہے، اور قیامت میں کس طرح سے دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا. یہ تمام چیزیں معمولی سی جزیات بھی اللہ کے علم میں ہیں. دنیا میں کون کون سی مخلوقات ہیں، کتنی تعداد میں ہیں، کہاں کہاں پر ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے. وما تسقط من ورقۃ، اللہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک پتا بھی نہیں ٹوٹتا مگر اللہ الا یعلمها، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
لوگوں کو بتا دیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور تب سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ خشکی پر ہے یعنی زمین پر، اور جو کچھ سمندر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، تو کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور کوئی دانہ تک بھی زمین کی تاریکیوں میں ہو۔ زمین کی تاریکیوں سے مراد کیا؟ زمین کی تہ در تہ در تہ اس میں ہو، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ ہی کوئی تر چیز اور نہ ہی کوئی خشک۔ تر سے مراد جس میں یہ ہو سکتا ہے جس میں زندگی ہے، یا تر سے مراد واقعی جس میں تراوٹ ہے، اور یابس سے مراد بے جان چیزیں، جمادات چیزیں، خشک چیزیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اللہ فی کتاب مبین، مگر سب کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔ تو کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ تو لوح محفوظ کس نے لکھوائی؟ کس کے حکم سے لکھی گئی؟ کس کے علم سے لکھی گئی؟ اللہ تعالیٰ کے علم سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وسیع علم ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کا اس کے علم سے۔ کسی بھی چیز کا اس کے علم سے احاطہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جیسے ہم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم انتہائی وسیع ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جزیات تک کا علم ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کا علم درختوں کے متعلق، اس زمین پر کتنے درخت ہیں اور وہ کس طرح کے ہیں، کہاں کہاں پر وہ اگے ہیں، کہاں اگنے ہیں، کہاں اگے تھے، اور پھر ان درختوں کی ٹہنیاں، ان درختوں کے پتے، وہ اس کا شمار کیا ہے، ان کی اقسام کیا ہیں، یہ احاطہ ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، تو اللہ تعالیٰ کے علم کا کسی بھی چیز، اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا انسان احاطہ نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ہم نے بھی آیت پڑھی سورة الانعام کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کوئی پتا تک نہیں ٹوٹتا، نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہے۔ تو جس ذات کا علم اتنا وسیع ہو، اس کے علم کا احاطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، وہ احاطہ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کا اللہ کے علم سے۔ یعنی ہم انسان اللہ کے علم کی وسعت کو اپنے ذہن سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جب سوچ بھی نہیں سکتے، تصور میں نہیں آ سکتی، تو احاطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ احاطہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کسی چیز کے بارے میں تمام تر معلومات ہوں، یہ احاطہ ہوتا ہے، ہر طرح کی معلومات۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو۔ کرسی کے متعلق ہم نے بات اس کے شروع میں کر لی تھی کہ اس آیت کا نام آیت الکرسی کیوں رکھا گیا، اور کرسی کی کیا وسعت ہے، اور کرسی کیا ہے، یہ سب چیزیں ہم نے شروع میں بیان کر لی تھی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ کو
اللہ تعالیٰ پر بھاری نہیں ہے ان دونوں کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کو مشکل نہیں ہے ان دونوں کی حفاظت۔ دونوں کی حفاظت سے مراد زمین و آسمان کی حفاظت۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ زمین و آسمان کو بھی اپنی حفاظت کے لیے کسی کی ضرورت ہے۔ زمین و آسمان کو اپنے قیام کے لیے، اپنے وجود کے لیے کسی کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہیں جو آسمان و زمین کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ ہی ہیں جو ان آسمان و زمین کو چلا رہے ہیں، ان کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اگر آسمان و زمین کے نظام کو دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو چیز سجائی ہے، جو ابھی تک انسان جان پایا ہے آسمان کے بارے میں اور زمین کے بارے میں، وہ سب انتہائی حیران کن ہے اور انتہائی پیچیدہ ہے۔ یہ ہماری کائنات، ہماری فضا میں چلنے والے سولر سسٹم، ہماری زمین، دیگر سیارے، ہمارا سورج، یہ سولر سسٹم ہے، نظام شمسی ہے، اور اس طرح کے کھربوں سے بھی زیادہ ان گنت نظام شمسی اس کائنات میں موجود ہیں۔ اور پھر نظام شمسی کئی مل کر گیلیکسی بنتی ہے، کہکشاں، اور پھر کہکشائیں اور بہت ساری کہکشاؤں کے جرمٹ بنتے ہیں، اور پھر اس سے آگے یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، اور یہ ان گنت بے شمار تعداد میں ہیں۔ اور اسی طرح سے زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، باقی جو تمام سیارے ہیں، ان سب کا محو گردش ہونا، سب حرکت میں ہیں، سب گردش میں ہیں، سب چل رہے ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر کسی کا اپنا فلک، اپنا مدار، اپنی راہ ہے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے جو اجرام فلکی ہیں، اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں، اگر ذرا سی بھی ان میں کوئی بھی معمولی سی بھی سیکنڈز کی بھی اگر کوئی تاخیر یا جلدی ہو جائے تو یہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں اور پوری کائنات انتہائی خوفناک طریقے سے تباہ ہو جائے۔ تو یہ تمام چیزوں کو اس طرح کسی بھی کرائش سے بچانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات، زمین ہے، پھر آسمان ہے، آسمان کی تو جتنا ابھی تک انسان آبزرو کر پایا ہے، اسٹرانومرز، ماہر فلکیات، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو آسمان ہے اس کا وہ کتنواں حصہ ہے کسی کو نہیں معلوم۔ تو جو انسان ابھی تک آبزرو کر پایا ہے وہی اتنی وسیع کائنات ہے، اتنی بڑی ہے کہ انسان حیران رہ جائے۔ تو یہ تمام چیزوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی حفاظت بھاری نہیں محسوس ہوتی، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی حفاظت مشکل نہیں معلوم ہوتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محافظ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معلومات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار، سب کچھ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ تمام صفات ولا یعودہ حفظہما سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز کمزور نہیں کر سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے تھکتے نہیں ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا سورہ فاطر میں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہیں۔ یمسک کا معنی ہوتا ہے اس کے نظام، کنٹرول وغیرہ سب کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے ہیں کہ ان تزولا، کہ کہیں یہ زائل نہ ہو جائیں، ختم نہ ہو جائیں۔ تو ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، آخری دو صفات یہ ہیں کہ وہ العلی ہے، بلند ہے، اور العظیم عظمت والا ہے۔ العلی کا معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت علو ہے، یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ علی کا معنی ہے جو سب سے بلند تر، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق بلندی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں ہے، یہ لوگ بھی سیدھی راہ سے بھٹک گئے، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مکان، کوئی جگہ مخصوص نہیں کی جا سکتی۔ کچھ نے یہ کہا، اور کچھ نے کہا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہر جگہ پر موجود ہیں۔ تو یہ دونوں ہی عقیدے اسلام سے ہٹے ہوئے عقیدے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقیدہ اپنے بارے میں دیا وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ العلی ہے، اس کے لیے کون سی جہت ہے؟ اس کے لیے بلندی کی جہت ہے، اور وہ جہت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو محدود کیا جا سکے۔ اللہ کسی چیز میں محدود نہیں ہو سکتے، وہ سب سے بڑی ذات ہے، العلی العظیم۔
ہم نے کرسی کے بارے میں پڑھا، کرسی کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ جس طرح آسمان و زمین سب کچھ کرسی کے مقابلے میں اتنے حقیر اور چھوٹے ہیں، اسی طرح کرسی اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں انتہائی چھوٹی اور معمولی ہے۔ اور پھر اللہ اپنے عرش پر مستوی ہیں، اور ایسے مستوی نہیں ہیں کہ محدود ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علو ہے، اللہ بلند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہیں، آسمانوں کے اوپر ہیں، عرش پر ہیں، مستوی ہیں، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی مکان، کوئی بھی جگہ نہیں ہے، مخصوص نہیں کی جا سکتی، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، یہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحیح بخاری میں ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنی یہ لونڈی ہے میری، ان کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اس لونڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمانوں کی طرف اشارہ کر کہا فی السماء۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقھا، اس کو آزاد کر دو، انہا مؤمنہ، بے شک یہ مومنہ ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کا ایمان کیسے چیک کیا کہ اس نے آسمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ہیں، یعنی عرش پر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے الرحمن علی العرش استویٰ، اس مضمون کی آیات 7 یا 8 مرتبہ نازل فرمائی، جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ینزل من السماء، اللہ آسمانوں سے نازل کرتے ہیں، ینزل، انزلنا، انزل، نزل، یہ تمام کے تمام الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ بلندی میں ہے، اور اللہ بلندی سے نیچے چیزوں کو نازل کرتے ہیں۔ تو وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی والے ہیں، ہر اعتبار سے وہ بلند ہیں، ذات کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے۔ العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت والے ہیں، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنے علم کے اعتبار سے بھی، اپنی قدرت کے اعتبار سے بھی، اپنے اختیار کے اعتبار سے بھی، اپنے حی اور قیوم ہونے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہر طرح کی عظمت اس اللہ کی شان کے لائق ہے۔ یہ ہے آیت الکرسی، اور یہ ہے اس کی کچھ مختصر سی تفسیر، کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کو اتنی عظمت کیوں دی گئی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا عقائد اور کیا کیا چیزیں رکھی ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں لانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔